السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر، جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں اور رسولوں کے بھی رسول ہیں، شاہوں کے تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، کشتی ملت کے کھیونہار، سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور آمنہ بی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، آپ کی مقدس بارگاہ میں بادب درود و سلام کا گلدستہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، جس آیت کی تلاوت کی ہے یہ قرآن کے 3 پارے میں ہے اور رکوع نمبر 13 ہے اور آیت نمبر غالباً 58 ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس آیت پر کوئی آگے بات کریں، آیت کیوں نازل ہوئی، وجہ کیا تھی، اس کا شان نزول کیا ہے، وہ آپ کے سامنے ذکر کر لیں، جس سے کہ آیت کا مطلب اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ نجران کے نصارہ کا ایک وفد، ایک بڑی جماعت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا محمد، آپ جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، ہمیں بتائیں کیا کوئی ایسا انسان دیکھا ہے کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ یہ سوال کرنے سے ان نجران کے نصارہ کی جماعت کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ وہ یہ بات ثابت کرنا چاہتے تھے، اسی لیے یہ سوال اعتراض کے طور پر کر رہے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں کیا کوئی ایسا انسان دیکھا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ آ کر کے جھگڑنے لگے، الجھنے لگے۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو حکم فرمایا اور یہ آیت نازل فرمائی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اے محبوب، پریشان مت ہو، گھبرانا نہیں، کہہ دو ان لوگوں سے کہ عیسیٰ کی کہاوت، عیسیٰ کی پیدائش، عیسیٰ کی مثل ایسے ہے جیسے اللہ کے نزدیک حضرت آدم کی ہے، جنہیں
بغیر ماں اور باپ کے خلقہ من تراب یعنی مٹی سے پیدا کیا گیا. ثم قال له کن فیکون، اللہ نے فرمایا ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. پھر وہ نصارہ کی جماعت اطمینان کرنے کو تیار نہیں تھی اور اللہ کے اس حکم سے بھی مطمئن نہیں ہو رہی تھی، اور برابر وہ اللہ کے پیارے محبوب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے الجھ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم ان مثالوں کو، ان آیتوں کو تسلیم نہیں کرتے. عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، وہ اپنی اسی ضد پر اڑے ہوئے تھے. اللہ نے آگے فرمایا الحق من ربک فلا تکن من الممترین، بے شک یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، تم شک کرنے والوں میں مت ہونا. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے محبوب پریشان مت ہو، تمہارے پاس علم آ چکا ہے جو ہم نے تمہیں عطا فرما دیا ہے. کہہ دو ان سے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، لاؤ تم بھی اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ اور ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں. لاؤ تم بھی اپنی عورتوں کو لاؤ اور ہم بھی اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں. یہاں نساء سے جو مراد ہے، جو عورت کے حق میں بات کہی گئی ہے، یہاں زوجہ مراد نہیں ہے، بلکہ نساء یعنی عورت میں، نساء میں بیٹیاں بھی داخل ہیں، بہنیں بھی داخل ہیں اور بیویاں بھی داخل ہیں اور بھی عورتیں، یعنی ایک جنس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور یہاں مراد جو نساء سے مراد ہے وہ اللہ کے پیارے محبوب کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا مراد ہیں. یعنی لاؤ تم اپنے بیٹوں کو، اور بیٹوں سے مراد ان کے نواسے مراد ہیں. مطلب یہ ہے کہ تمہارے جو عزیز ہوں، تم میں جو سب سے زیادہ تمہیں قابل قبول ہوں، تمہارے نزدیک اللہ کے نزدیک نیک ہوں، اچھے ہوں، تم بھی ان کو لے کر چلے آؤ اپنے بیٹوں کو، اور تم اپنی عورتوں کو بھی لے کر چلے آؤ، اور ہم بھی اپنے بیٹوں کو لائیں اور اپنی عورتوں کو لائیں. تم بھی اپنی جان کو لے کر آؤ اور ہم بھی خود اپنی جان کو لے کر آتے ہیں. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو حق پر ہو اے اللہ اس کو سلامت رکھنا، اور اللہ جھوٹوں پر ہم لعنت کرتے ہیں، ان جھوٹوں کو تو ہلاک فرما دینا. یہ ایک مباہلہ کہلاتا ہے، ایک حق و باطل کا ایک مقابلہ ہے. اس زمانے میں اسی طرح سے فائنل ہوا کرتے تھے معاملات. جب حق اور باطل کی بات آتی تھی کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، تو جب اس کا فیصلہ خود آپس میں نہیں ہوا کرتا تھا تو وہ فیصلے کا طریقہ یہی تھا کہ ایک مباہلہ ہوا کرتا تھا. اور مباہلے کا طریقہ یہ تھا کہ کسی ایسی جگہ، میدان میں یا پہاڑ پر یا تنہائی کی جگہ میں دونوں پارٹیاں، دونوں طرف کے لوگ آیا کرتے تھے اور وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو کائنات کا رب ہے، کائنات کا خالق و مالک ہے، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جو حق پر ہو تیرے نزدیک اسے سلامت رکھیے، اور جو تیرے نزدیک حق پر نہ ہو اس کو ہلاک کر دیجیے گا. تو اس طرح کا ایک مقابلہ ہوا کرتا تھا، اسی طرح کا مباہلہ ہوا کرتا تھا، اور اس میں فیصلہ ہو جایا کرتا تھا اللہ کی طرف سے
کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ دنیا عیسائیت میں، دنیا نصارہ میں، یہودیت میں ان لوگوں نے اپنے بڑے بڑے عزیزوں کو، بڑے بڑے قابل بندوں کو، بڑے بڑے عالموں کو، جنہیں سمجھتے تھے کہ یہ وہ ہیں جو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہیں، یہ وہ ہیں جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے، ان لوگوں کو لے کر آئے۔ ادھر اللہ کے پیارے محبوب کی نگاہ میں بھی ساری کائنات موجود تھی اور سبھی موجود تھے، لیکن اللہ کے پیارے محبوب نے ساری کائنات میں سے جن نفوس قدسیہ کا منتخب کیا، جن جانوں کو چنا، وہ نفوس قدسیہ کون ہیں؟ وہ حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور آپ کے نواسے حضرت حسن اور حسین ہیں۔ ان نفوس قدسیہ کو چنا ساری کائنات میں سے اس مقابلے کے لیے، یعنی اللہ کے نبی نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ لوگوں، ساری کائنات میں اگر ہمارے لیے عزیز ہیں، اللہ کے نزدیک محبوب ہیں، تو یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کا نام علی ہے، فاطمہ ہے، حسن اور حسین ہے۔ وہ جماعت نصارہ اللہ کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں بڑے بڑے لوگوں کو اکٹھا کر کر لے کر آئے، اور آپ کے جواب سے مطمئن نہیں ہو رہے تھے تو اللہ کے نبی نے مباہلے کے لیے دعوت دے دی کہ لاؤ اپنے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو، لاؤ اپنی جانوں کو، اور ہم بھی اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں اور عورتوں کو اور اپنی جانوں کو لے کر چلتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ جو حق پر ہو وہ سلامت رہے، اور جو حق سے دور ہو، باطل کی راہ اختیار کیے ہوئے ہو، وہ ہلاک ہو جائے۔ جب یہ منظر دیکھا تو جماعت نصارہ کی جماعت میں جو سب سے بڑا عالم تھا، جس کا نام عاقب ہے اور اس کی بڑی عزت تھی جماعت نصارہ میں، قوم نصارہ میں، اس کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر تمام بندوں میں کوئی محبوب ہے تو یہی بندہ محبوب ہے۔ اس سے پوچھا کہ چلیے عالم صاحب، مباہلے کے لیے آپ اس میں کیا حکم فرما رہے ہیں، آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ تو اس عالم نے، جس کا نام عاقب تھا، اپنی جماعت سے کہا تھا کہ سنو اے میری قوم کے لوگوں، اے میری جماعت کے لوگوں، سنو اور اچھی طرح سے سن لو، میں جن چہروں کو دیکھ رہا ہوں یہ اچھی طرح سے جان لو، اور یہ تم بھی اچھی طرح پہچانتے ہو کہ یہ نبی اور رسول تو ہیں ہی، لیکن یہ نبی اور رسول وہ ہیں، اور ان کے ساتھ میں جو نفوس قدسیاں ہیں، جو ان کے ساتھ میں موجود ہیں، یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں، یہ وہ اللہ کے محبوب ترین ہستیاں ہیں کہ اگر یہ نبی اپنی زبان مبارک سے تمہاری ہلاکت کے لیے دعا کر دے تو تمہاری تو حیثیت کیا ہے؟ اگر یہ نبی دعا فرما دے اور ان کے ساتھ میں جو نفوس قدسیاں ہیں، جو اللہ کے محبوب ترین ہستیاں ہیں، اگر یہ اپنی زبانوں سے آپ کی دعا پر اگر آمین کہہ دیں تو تمہاری تو حیثیت کچھ نہیں ہے، بلکہ بڑے سے بڑا پہاڑ بھی جل کر راکھ ہو جائے گا اور ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ لہٰذا میری یہی رائے ہے کہ تم چھوڑو اور گھر کو واپس چلے چلو، اس مقابلے کو، اس مباہلے کو چھوڑ دو، بہتر یہی ہوگا کہ جزیہ دے دو اور کسی طرح سے بھی اس نبی کو راضی کر دو اور مقابلے پر مت آؤ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ان نصارہ نے جزیہ دینا قبول کر لیا مگر مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اللہ کے پیارے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کچھ دیر اور ہو جاتی اور یہ میرے مقابلے پر ڈٹے رہتے، اور اگر میں اپنے رب سے اپنی زبان سے یہ کہہ دیتا کہ یا الہ العالمین، یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، مجھے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اے میرے رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، یا اللہ تو ان کو ہلاک فرما دے، اور یہ میرے بچے اور میرے یہ محبوب ترین جو ہستیاں میرے ساتھ موجود ہیں، اگر یہ میری اس دعا پر آمین کہہ دیتی تو مجھے قسم ہے اپنے رب کی کہ یہ تمام کے تمام ہلاک ہو جاتے اور اس جنگل میں آگ لگ جاتی، اور ایک بھی نصارہ کوئی اس زمین پر باقی نہ رہتا۔
یہی نہیں بلکہ اس جنگل میں رہنے والے چرند پرند بھی جل کر خاک ہو جاتے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مقام ہے ان نفوس قدسیہ کا، یہ ہے وہ محبوب ترین اللہ کے بندے کہ جن کے آمین کہنے پر اللہ تبارک و تعالی ایک پہاڑ ہی نہیں بلکہ اس جنگل میں رہنے والوں کو نیست و نابود کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک اللہ کے بڑے محبوب ترین بندے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے رب کو راضی کریں، اللہ کے وفادار ہم بن کر رہیں، تو دوستو ان نفوس قدسیہ سے محبت کرو، ان اہل بیت سے محبت کرو، ان کے وفادار بن کر رہو، اور ان کی وفاداری، ان سے محبت کرنا اللہ ہی سے محبت کرنا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔